کھانے سے متعلق ہم آپ کے سامنے 2-3 مسئلے رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ کتنی انگلیوں سے کھانا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو کیسے چاٹنا چاہیے، کون سی والی کو پہلے بعد میں کون سی والی کو۔ تو دیکھیے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کھانا داہنے ہاتھ سے ہی کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں کل بیمینک، کہ دائنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کتنی انگلیوں سے کھانا چاہیے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کھانا کھانا، وہ 3 انگلیوں سے ہے۔ ایک تو انگوٹھا ہو گیا، اور ایک یہ چھوٹی والی انگلی ہو گئی ہے جس کو شہادت والی انگلی بولتے ہیں، اور ایک یہ بیچ والی۔ ان 3 انگلیوں سے عام طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے۔ 2 انگلی یہ ہو گئیں، یہ والی برابر والی، اور ایک انگوٹھا ہو گیا والا۔ تو ان 3 کو استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر ضرورت چوتھی انگلی کی پڑ رہی ہے تو آپ چوتھی انگلی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 5ویں انگلی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو 5ویں انگلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ چاول وغیرہ کھا رہے ہیں، کوئی گیلا کھانا کھا رہے ہیں، چمچ وغیرہ نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاول تو ہوتا نہیں تھا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاول کھانا ثابت ہے۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر خشک کھانے ہوا کرتے تھے۔ آپ سے کھجور کھانا ثابت ہے، آپ سے جو کی روٹی کھانا ثابت ہے، آپ سے چھوہارے کھانا ثابت ہے، اس کے علاوہ اور خشک چیزیں ہیں کافی۔ لیکن جہاں تک کھانے کی بات ہے تو کھانے کے بارے میں وہ 3 انگلیوں کا ذکر ملتا ہے حدیث شریف میں۔ 2 یہ انگلی ہو گئی اور ایک انگوٹھا، ٹھیک ہے۔ لیکن ضرورت کے درجے میں آپ چوتھی انگلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور چھوٹی یہ 5ویں انگلی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو اس طریقے سے کھاتے ہیں، اس انگلی کو اوپر کو اٹھا لیتے ہیں اور اس انگلی کو بچا لیتے ہیں۔ اس انگلی کو بچانے کو بولتے ہیں چھینک کر کھانا۔ تو بعض لوگ اس کو بڑے عیب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو بھئی اگر وہ اس طریقے سے کھا رہے ہیں، اس طریقے سے کھانے میں ان کو آسانی ہے تو کھانے دیجیے، آپ اس میں برائی والی کون سی بات ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 انگلیوں سے کھایا، تو کوشش یہ کریں کہ انہی 3 انگلیوں سے کھائیں۔ یہ چھینک کر کے کھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، لیکن اتنی برائی والی بات نہیں آ جاتی جتنا لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال ضرورت پڑنے پر چوتھی اور 5ویں انگلی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ انگلی کھانا کھانے کے بعد چاٹنا کیسے ہے۔ کھانا کھا لیا، اب انگلیوں کو چاٹنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ بھی حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد جو انگلیوں کو چاٹا کرتے تھے اس کی ترتیب یہ رہا کرتی تھی کہ پہلے بیچ کی انگلی چاٹا کرتے تھے، بیچ والی یہ درمیانی انگلی جو ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں یہ چھوٹی والی شہادت والی انگلی، اور تیسرے نمبر پر انگوٹھا چاٹا کرتے تھے۔ اب دیکھیے چوتھی اور 5ویں انگلی بھی استعمال کرنے کی صورت میں اب ساری انگلیوں کو چاٹنے کی ترتیب یہ ہو جائے گی کہ سب سے پہلے آپ کو یہ والی انگلی چاٹنی ہے، درمیانی بیچ والی انگلی، اور اس کے بعد میں یہ والی جس کو شہادت والی انگلی بولتے ہیں، اور اس کے بعد میں انگوٹھا۔ اب اگر چوتھی انگلی بھی استعمال کی ہے تو اب یہ اس کے برابر میں جو ہے یہ والی، اور پھر اگر 5ویں انگلی بھی استعمال کر لی ہے تو پھر یہ چھوٹی والی۔ تو یہ صحیح طریقہ ہو جائے گا جو حدیث سے ہمیں ملتا بھی ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں، یہ مسائل سمجھ آئے ہوں گے۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔